اس لیے کہ اس کام کے راستے میں، شریعت کے راستے میں رکاوٹ کیا بنتی ہے؟ خواہش نفس. خواہش نفس، ایک تو وہ خواہش نفس ہے جو مستقلاً حرام ہے، ایک وہ ہے جو جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی حد تک ڈسپلن میں رکھا ہے کہ اس طرح کرو تو ٹھیک ہے، اس سے ہٹ کر کرو گے تو حرام ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا. بکری کا گوشت کھاؤ لیکن چوری کی بکری کا کھاؤ گے تو حرام ہے. بکری نہیں ہے حرام، لیکن یہ کہ چوری کر کے کھاؤ گے تو حرام ہو گیا. طریقہ بدلنے سے جھٹکا کر کے کھاؤ گے تو حرام ہو جائے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی جو بھی جنسی خواہش ہے اسے پورا اس طرح کرو. یہ شرعی طریقہ ہے. نکاح کرو اور اس کے بعد گھر گرہستی کے انداز میں رکھو. اور اس کے علاوہ اگر ویکینڈ میرجز شروع کر دو گے تو وہ پھر غلط بات ہو جائے گی، وہ اس کی شریعت کے اندر گنجائش نہیں ہوگی. کام ایک ہی ہے، لیکن اس طرح کرو گے تو حلال ہے، اس طرح کرو گے تو حرام ہو جائے گا، ممنوع ہو جائے گا. تو یہ جو ہمارا نفس ہے اس کی خواہش تو یہ ہے کہ میرے اوپر پابندی نہ ہو. اس کے لیے وہ بڑا اچھا جملہ کسی نے تراشا ہے، اگرچہ کہ جسمانی میں استعمال ہوتا ہے وہ تو اچھی بات نہیں ہے، لیکن اس مفہوم کو بہت اچھی طرح بیان کر دیتا ہے. نفس کی خواہش کیا ہے؟ میرا جسم میری مرضی. ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ جو نفس ہے یہ انسان کو برائی کا بہت زیادہ حکم کرنے والا ہے. اب اس کو روک کے رکھنا ہے. اگر آپ اس پر کنٹرول نہیں پا سکتے، اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، اپنے نفس کو جس نے خواہش کرنے سے روکا، روک نہیں سکتے، تو یہ تو آپ کو لے کے جائے گا نشیب کی طرف، اسفل السافلین کی طرف، گھٹیا حرکتوں کی طرف. ولکنہ اخلد الی الارض، زمین کی طرف کھینچے گا. یہ تو روکیں کیسے اسے؟ اس کی باگیں کھینچ کے کیسے رکھیں؟ اس کے لیے ایک علیحدہ طاقت چاہیے. یہ طاقت آپ کو روزہ دیتا ہے. کیسے؟ اللہ